جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو علماء نے اس کے کفر کا فتویٰ لگایا اور پوری ہندوستان کے اندر، پورے برصغیر کے اندر اس کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا اور اس کو جگہ جگہ پر مناظروں کی دعوت دی گئی، اس کے پیچھا کیا گیا، تعاقب کیا گیا، لیکن یہ کہیں پر بھی قابو نہیں آتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ باقاعدہ دعوت دے کے بلاتا اور جب مناظرے کا مقام آتا اور جگہ آتی تو وہاں سے یہ بھاگ جایا کرتا تھا، کبھی کسی عالم کے سامنے یہ بیٹھا نہیں ہے۔ آخر کار 15 اپریل 1907 کو، یہ عجیب تاریخ ہے اس خبیث انسان کی، 15 اپریل 1907 میں اس نے تنگ آ کر مولانا ثناء اللہ امنصری رحمہ اللہ تعالی، جو فاتح قادیان کے لقب سے بعد میں مشہور ہوئے، بہت عظیم عالم دین تھے، اللہ نے ان سے یہ کام لیا، ختم نبوت کے دفاع کا کام لیا۔ وہ ہر جگہ پہ اس کے پیچھے پہنچ جاتے تھے اور انہوں نے اس کو ناکو چنے چبوا دیے، اس کو سکون جو ہے بالکل چین ختم کر دیا انہوں نے۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے مولانا ثناء اللہ امنصری کے نام پہ ایک خط لکھا 15 اپریل 1907 کو، اور اس خط میں یہ بات اس نے لکھی، اس نے خود، مولانا نے یہ کام نہیں کیا، اس نے خود مباہلے کا چیلنج دے دیا، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے۔ اس نے اس خط میں یہ بات لکھی کہ مولانا صاحب، آپ نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے، آپ نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے، اور ہر جگہ پہ آپ مجھے جھوٹا، دجال، کذاب، کافر کہتے ہیں، تو میں نے اب اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ، جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک بھی ویسے نہ ہو، ہیضے اور طاعون کی مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو۔ تو اس نے خود اپنی موت کی طرف خود اپنے آپ کو دعوت دی، اس نے اشتہار شائع کیا اور مولانا کو بھیج دیا کہ آپ بھی اپنے جو آپ کا رسالہ ہے اس کے اندر اس کو شائع کر دیں۔ اس زمانے میں ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا اہل حدیث رسالہ، نام اس کا اہل حدیث تھا۔ اس رسالے میں مولانا نے بھی شائع کر دیا اور اس نے بھی اپنے رسالے کے اندر اپنی جو اخبار تھی جو وہاں سے نکلتی تھی قادیان سے، وہاں پہ شائع کر دی۔ اب وہ شائع ہو گیا، اور یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ واحد اس کی دعا تھی، اللہ نے قبول کی، کہ اس نے یہ اللہ سے خود کہا تھا، اللہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہیضے اور طاعون سے مر جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ 15 اپریل 1907 کو یہ اشتہار شائع ہوا، 26 مئی 1908 کو، ابھی ایک سال بھی پورا نہیں گزرا تھا، 11 مہینے ہوئے تھے، یہ ظالم انسان لاہور کے اندر طاعون اور ہیضے کی وبا میں مبتلا ہو کر جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا انجام دکھا دیا۔ اور جو مولانا ثناء اللہ امنصری ہے، جس کے ساتھ اس نے مباہلہ کیا تھا، اندازہ لگائیں کہ وہ 15 مارچ 1948 کو، تقریباً اس کے مرنے کے 40 سال بعد سرگودا میں وفات پاتے ہیں۔ اتنی بڑی دلیل اور اتنی بڑی واضح ثبوت کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس کو نبی مانتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو کوئی حیثیت دینے کو تیار ہے، تو اس کو تو پھر دماغ ہی خراب ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے کہ جو خود اس نے اپنے بارے میں اللہ سے فیصلہ کروایا دعا کر کے، اللہ نے فیصلہ کر بھی دیا، اور مولانا جو ہے 40 سال بعد تک زندہ رہے اس کے مرنے کے، پھر بھی کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ یہ نبی تھا تو بڑے افسوس کی بات۔